مفتی صاحب میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے مگر مجھ سے اولاد نہیں چاہتے، میں کیا کروں؟ بہت ہی نالائق قسم کے شوہر ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اولاد آپ کا حق ہے، شوہر کو یہ اولاد روکنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر اولاد چاہیں نہ چاہیں آپ ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں، اگر وہ پھر بھی اولاد روکتے ہیں تو شرعاً گنہگار ہوں گے۔ اور عورت کو اولاد سے محروم کر دینے کا مطلب اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دینا۔ تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا بڑھاپے میں جا کے، شوہر نے تو مر جانا ہے، نہیں بھی مرے تو بڑھاپے میں بیچارہ وہ کیا آپ کو کمپنی دے گا، سب اب کھانس ہی رہے ہوتے ہیں کونے میں ادھر ادھر منہ کر کے۔ تو بڑھاپے میں تو اولاد ہی ہے جو آدمی کو کی کام آتی ہے اور اس کی تنہائی دور کرتی ہے، ورنہ گوروں والا حشر ہوگا۔ آپ جاؤ دیکھو باہر جا کے گوروں کی حالت، بوڑھے بوڑھے آدمی، بوڑھیاں بیچاری عورتیں اکیلے پارکوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ان کو کمپنی دینے والا نہیں، پھر کتوں سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ کم جرم نہیں ہے اولاد سے محروم کر دینا۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر شوہر آپ کو پھر بھی اولاد پہ وہ ایگری نہ ہو تو ان سے علیحدگی لے کر کسی ایسی جگہ نکاح کریں جہاں آپ کے اولاد ہو، کیونکہ نکاح کی جو شریعت نے نکاح رکھا ہے وہ اولاد ہی کے لیے رکھا ہے۔ اصل میں مرد اور عورت کا ملاپ جو ہے نا، فطرت نے بھی کیوں رکھا ہے؟ تاکہ نسل بڑھے، ان کی نسل روکنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اسلام فطرت ہی کا دوسرا نام ہے۔ تو نہ عورت اولاد روک سکتی ہے شوہر کی پرمیشن کے بغیر، نہ شوہر اولاد روک سکتا ہے بیوی کی پرمیشن کے بغیر۔ ہم صاحب کہتے ہیں کراچی سے، کیا شراب کو دیکھنا بھی گناہ ہے؟ شراب کو نفرت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں تو ثواب ہے، محبت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں تو گناہ ہے، ویسے ہی تعجب سے دیکھ رہے ہیں تو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ تو بلا وجہ کیوں دیکھے بھائی آدمی کسی چیز کو؟ تو کیا نیت ہے دیکھنے کی، یہ دیکھا جائے گا کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی۔ ایک ہمارے ٹیچر ہیں جو ٹخنوں سے نیچے پینٹ رکھتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ پینٹ ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ آپ اپنے ٹیچر سے کہا ہی نہ کریں میرے بھائی، آپ ٹیچروں کو نصیحت نہ کریں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو لیکن اصولی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ پینٹ ہو یا شلوار ہو ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یرید بذالک الا المخیلہ، جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ تکبر ہی کرتا ہے۔ تو شریعت نے اس عمل کو تکبر قرار دے دیا ہے، اس لیے فقی لحاظ سے اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ تکبر یہ ایک حکمت ہے، علت نہیں ہے۔ علت یہی ہے کہ نبی نے منع کیا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ علت حکمت ایک تھوڑی پیچیدہ بحث ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پہ ہمیں ٹخنے کھولنے کا حکم دیا ہے کہ شلوار اوپر رکھیں یا ازار۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں نا، انہوں نے پینٹ بھی فولڈ کی ہوئی ہوتی ہے، ان کے بیٹے کو بھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ پینٹ بھی انہوں نے فولڈ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، تو کیونکہ اس عمل کو کبر قرار دیا ہے، ورنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازار ٹخنوں سے اوپر نہ رکھتے۔ آپ میں تو کبر ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر بھی آپ کا ازار ٹخنوں سے اوپر تھا۔ حضرت عمر ازار ٹخنوں سے اوپر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی بعض دفعہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انک لست ممن جرہ خیالا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر سے ٹخنے ڈھانکتے ہو۔ تو بعض لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا کہ ابو بکر کو آپ نے اجازت دی ہے۔ نہ 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 نہ، اجازت حضرت ابو بکر کو بھی نہیں دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے ٹخنے کھلے رہیں، آپ کا ازار اوپر رہے اور ابو بکر کا ازار اوپر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں تو نبی نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی ہے کہ تم کوشش کرتے ہو اوپر رکھنے کی، پھر اگر غفلت میں کبھی نیچے ہو گیا تو تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ ٹخنے ڈھانک سکتے ہیں، پرمیشن کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ تو صحابہ کرام کے ازار ٹخنوں سے اوپر ہی رہتا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے شہادت کے وقت میں دیکھا ایک کوئی نوجوان عیادت کے لیے آیا تو جانے لگا تو ان کی ازار ٹخنوں سے نیچے تھا۔ حضرت عمر نے ان کو بلا کے فرمایا کہ ارفع ازارک، اپنے ازار کو اوپر کرو۔ تو صحابہ کرام نہیں چھوڑتے تھے کسی کو بھی جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا۔ البتہ کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ بعض دفعہ آپ کے آفس کا جو یونیفارم ہے یا آفس کا جو اسکول کالج کا یونیفارم ہے یا آفس کا ڈریس ہے، اس میں پرمیشن ہی نہیں ہوتی اوپر رکھنے کی، تو وہاں وہ غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو مجبوری میں پھر کر لیا جائے، توبہ استغفار بھی کی جائے، اور جیسے ہی مجبوری ختم ہو اوپر کر لیں۔ تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، نارملی یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا بھائی،
جرمنی سے کسی نے کہا مجھے لیپ ٹاپ خریدنا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا خریدوں، کیونکہ زیادہ تر کمپنیز اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کے بنے ہوئے پارٹس استعمال کر رہی ہیں، مگر میں نے سرچ کیا تو ان میں سے بعض کمپنیاں اسرائیل کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں، بعض کم۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایجنٹ کو پیسے دے کر غیر قانونی، دیکھیں اب لیپ ٹاپ میں کوالٹی کا فرق ہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کس ٹائپ کا لیپ ٹاپ چاہیے۔ باقی اسرائیل کی کچھ پروڈکٹ تو ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کا وہ ایک مہم چلائی ہوئی ہے، لیکن ہر پروڈکٹ کی میرا خیال ہے مہم نہیں چلائی ہے، کیونکہ ایسے تو بہت ساری چیزیں اسرائیل کی ایسی ہیں جن کا آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ، بہتر تو یہی ہے کہ کوئی ایسی کمپنی ہو جو اسلام دشمن نہ ہو، تو پروڈکٹ تو اسی کی خریدنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ بھئی مجھے کوالٹی نہیں مل رہی، میرے کاموں میں حرج ہوگا، تو تجارت پھر شریعت میں ہر ایک سے جائز ہے، تجارت کی، اسلام دشمنوں سے بھی تجارت جائز ہے، اس کی ممانعت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اخلاقی طور پہ کوئی بائیکاٹ کرنا چاہے تو سبحان اللہ، نور علی نور۔ اگر ہم ایجنٹ کو پیسے دے کر غیر قانونی طریقے سے باہر جائیں تو کیا جائز ہوگا؟ غیر قانونی طریقے سے باہر جانا جائز نہیں ہے، اس میں موتیں واقع ہوتی ہیں، بدنامی ہوتی ہے، بھکاری بن کے انسان رہتا ہے وہاں پہ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے ہم جائیں گے تو کروڑ پتی ہو جائیں گے، کروڑ پتی نہیں ہوتے، دھکے کھاتے ہیں لوگ وہاں پہ، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو جو ہے نا کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو باہر رہ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی سونے کے نوالے کھا رہے ہوں گے، تو آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہت سے لوگ یہاں زیادہ خوش ہیں، وہاں جائیں گے تو ٹینشن میں آ جائیں گے، کچھ وہاں خوش ہیں، کچھ یہاں ٹینشن میں۔ تو رزق اللہ نے پوری دنیا میں ہر ایک کے لیے رکھا ہے، تو غیر قانونی کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اپنے ملک میں ہی رہیں، یہیں کوشش کریں۔ اللہ نے اتنی آبادی دی ہے، جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے روزگار بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ، اور بزنس بھی میں بھی ارننگ کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں آبادی زیادہ ہوگی نا، مارجن آف پروفٹ آپ کم رکھ کے بھی کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، جہاں آبادی کم ہوگی وہاں آپ کو پروفٹ کا مارجن بھی زیادہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللیگل کام نہ کریں، بہت دھکے کھاتے ہیں لوگ اس سے، اپنے آپ کو اس طرح مصیبت میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس میں بزرگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ پہلی صف میں کرسیاں لگا دیتے ہیں اور نوجوانوں کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی، کیا پہلی صف میں کرسیاں لگانا صحیح ہے؟ کرسیاں لگانے سے صفوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری آئی ہے جس سے آپ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس طرح صحابہ کرام پہ بھی بڑھاپے میں ایسا ہوتا تھا کہ گھٹنے کے عوارض یا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل، تو اس کا طریقہ میں سنت میں کیا ملتا ہے؟ بھئی بیٹھ کے نماز پڑھیں آپ، اگر زمین پہ بیٹھ کے، اگر آپ کے لیے گھٹنے فولڈ کرنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسی صورت میں پاؤں قبلے کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے پہلے یہی دیکھتے تھے اپنے بوڑھوں کو بچپن میں کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے قبلے کی طرف پاؤں کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، گھٹنے موڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ اور اگر کمر کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہو، اگر کسی بزرگ سے زمین پہ بیٹھنا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ کمر درد کرتی ہے، تو بھائی ایسی چیئر لے لیں جو جس کے پائے نہ ہو، زمین پہ رکھی ہوئی ہو اور اس میں ٹیک بھی ہو، تو یہ سب سے جو سنت کے قریب ہے نا وہ یہ طریقہ ہے۔ تو کرسی کا استعمال انتہائی شدید مجبوری میں ہونا چاہیے، جب اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ تو اگر واقعی بہت ہی مجبوری ہے کرسی استعمال کرنے کی، تو پھر جو بزرگ حضرات ہیں ان کو چاہیے صفوں کے کنارے پر رکھیں وہ، تاکہ بیچ کی صفیں خراب نہ ہو، تو صفوں کے بالکل کنارے پر وہ کرسی رکھیں اور پھر اس میں جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ وضو اور غسل میں کیا کان میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ کان میں اوپر سے ڈالنا ضروری ہے، اندر نہ گھسیڑیں، بس ایسے یوں کر دیں، تھوڑا سا پانی چلا جائے گا کافی ہے۔ باقی وضو میں تو ضروری نہیں ہے، وضو میں تو خالی کان کا مسح کیا جاتا ہے، وہ بھی فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ کچھ لڑکیوں کے والدین پڑھائی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں کراتے، وہ لڑکیاں کیا کریں؟ کچھ لبرل والدین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایکچولی ابھی ہم نے بچی کو پڑھانا ہے۔ وہ ایک بڑا زبردست کمنٹ آیا ہوا تھا کسی لبرل انٹی کا فیس بک پہ، اس نے یہ لکھا کہ کل میں نے ایک خاتون کو دیکھا، یہ لبرل انٹی کا میں آپ کو میسج بتا رہا ہوں جو انہوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، تو وہ کمنٹس یہ تھے کہ کل میں نے ایک 70 سال کی خاتون کو دیکھا کہ جن کو پڑھائی سے ہٹا کے ان کی شادی کرا دی گئی کم عمری میں، آج جب وہ اپنی عمر کی ڈاکٹر اور انجینئرز خواتین کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے
تو اس پہ میرے بھانجے ہے رافع خان، اس نے زبردست کمنٹ کیے ہوئے تھے. اس نے کہا کل میں نے 70 سال کی ایک خاتون کو دیکھا کہ جن کی ٹائم پہ شادی نہیں کرائی گئی پڑھائی کی وجہ سے، آج وہ ڈاکٹر بن چکی ہیں، لیکن جب 70 سال کی ان خواتین کو دیکھتی ہیں جن کی ٹائم پہ شادی کرا دی گئی کہ کس طرح ان کے پوتے نواسے داماد بہویں اور ان کی اولادیں ان کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں، تو جب وہ ایسی خواتین کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. تو میں سفر میں تھا، جب میں نے کمنٹ دیکھے فوراً میں نے رافع اپنا جو بھانجا ہے اس کو میسج بھیجا. میں نے کہا ماشاء اللہ پٹھا تیار ہو گیا ہے، جو ہے نا پٹھا. تو ہماری اسپیچز نے الحمدللہ اتنا اثر کر دیا ہے کہ پٹھا تیار ہو گیا الحمدللہ. اب ہم مر بھی گئے تو غم نہیں ہے، پیچھے ایک نسل تیار ہو گئی ہے جو لبرل انٹیوں کے اس قسم کے فضول باتوں سے متاثر نہیں ہو رہی. بھائی لڑکی کو جتنی تعلیم کی ضرورت ہے نا ہے، ہم نہیں کہتے کہ لڑکیاں تعلیم حاصل نہ کریں، بالکل اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنا گھر بسانے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر بسانا عورت کی فطرت ہے، اولاد عورت کی فطرت ہے. فطرت سے مت لڑو آپ. ڈاکٹر بھی بن جائے گی نا وہ تو وہ یہی کہے گی، اگر وہ ڈاکٹر بنے گی نا تو میڈیکل سائنس میں بھی وہ یہی پڑھے گی کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس کا ڈاکٹر بننا اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کرے گا اگر وہ صحیح عقل استعمال کر کے علم حاصل کرے گی کہ بھائی نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو لڑکا لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں تو ان دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. یہ اٹریکشن ہے اس لیے کہ ان کا ملاپ ہو، نکاح ہو، پھر آگے ان کو اولاد بھی چاہیے. تو کیونکہ یہ سب قدرت ہے، فطرت ہے، تو نیچر کا تھوڑی کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنی بچیوں پہ ظلم نہ کریں، ان کی بروقت نکاح کرا دیں. تو یہ زیادہ ضروری ہے ان کے لیے، تاکہ وہ گھر بسائیں، ان کو ایک سکون ملے. تنہائی جو ہے نا یہ مرد کو بھی کھاتی ہے، عورت کو بھی کھاتی ہے، اور اللہ نے تنہائی دور کرنے کے لیے مرد کے لیے بیوی کو رکھا ہے، بیوی کے لیے آدمی کو رکھا ہے. ورنہ وہی ہوگا جو گوروں میں ہو رہا ہے، اللہ بچائے کیا کیا حالات چل رہے ہیں وہاں پہ. باقی اگر ماں باپ شادی نہیں کرا رہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا ولی اگر اس کی نکاح میں دلچسپی نہ لے رہا ہو تو شریعت میں پھر یہ ہے کہ وہ کورٹ میرج کر سکتی ہے. لیکن میں بہرحال لڑکیوں کو اس کا مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ ماں باپ پھر باغی ہو جاتے ہیں اور پھر بہت بڑے مسائل آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو کورٹ میرج کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کے نکاح کی فکر کریں. اور بچیوں کو بھی چاہیے اگر ماں باپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو پڑھائی کو شادی کی وجہ سے ڈیلے نہ کریں. بہت سارے کیسز ہمارے پاس آ چکے ہیں بھائی، ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ لڑکیاں بہت پچھتاتی ہیں کہ ہم ڈاکٹر بننے میں اور پھر پڑھائی میں ہم نے اپنی شادی کو ڈیلے کیا، اور اب پڑھائی تو ہو گئی ہے لیکن اب رشتے نہیں آ رہے، اور آ رہے ہیں تو آڑے ترچھے آ رہے ہیں. تو ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. مرد جب عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتا ہے نا تو پڑھائی اور یہ سب چیزیں بعد میں، سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اٹریکشن کتنی ہے. تو اگر اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر کالج کھلوانے کی نیت سے شادی کر لے کہ چلو جی کوئی میں بھی ایک یونیورسٹی کھولنا چاہ رہا ہوں، اس سلسلے میں آپ سے شادی کر رہا ہوں. لیکن وہ جو ایک بے پناہ محبت ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، وہ محبت نہیں ملتی پھر عورت کو. اس لیے فطرت سے بغاوت مت کرو بھائی. ہمارے پاس اسلام ہے، وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. گوروں کے پاس تو مذہب ہی نہیں ہے، تو اس لیے بیچاروں کا حال دیکھو کیا ہو گیا. صرف ایک ان کی ترقی نظر آ رہی ہے، چاند پہ پہنچ گئے اور ترقی کر لی. خالی ترقی سب کچھ نہیں ہوتی بھائی. تو سکون سب سے پہلے ہے اور وہ نیچرل لائف میں ہے. تو فطرت سے تھوڑی آپ بغاوت کر سکتے ہیں. اچھا میرے بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے شوہر نے دوران لڑائی 3 دفعہ میں تمہیں طلاق بولا. کیا اس طرح کہنے سے طلاق واقع ہو گئی؟ ابے پورا جملہ تو مکمل نہیں کیا اس نے. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، یہ منہ سے پھوٹے گا تو ہوگی. تو اس سے پوچھیں کیا ہے، اس طرح طلاق نہیں ہوتی. جملہ کمپلیٹ نہیں ہے نا. میں تمہیں طلاق دی یہ بول دیتا، یا میں نے تمہیں طلاق دی، اس طرح ہوتی ہے. خالی طلاق پہ آ کے بریک لگا دی تو طلاق نہیں ہوگی. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں نے، اور دیکھو 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، یہ بہت بری حرکت ہے. 1 طلاق دینی چاہیے اگر بہت مجبوری ہو، تاکہ میاں بیوی کے درمیان دوبارہ جوڑ کا آپشن موجود رہے. بعض دفعہ اس وقت غصے میں ہوتے ہیں، بعد میں دونوں کو ندامت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے منع کیا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے. پاکستان سے کسی نے پوچھا میں نے بچی کی پیدائش پر اسٹیٹ لائف انشورنس سے 20 سال کی پالیسی لی تھی تاکہ اس کی شادی کے وقت اخراجات پورے کیے جا سکیں. تقریباً 13 سال سے پالیسی بھر رہا ہوں. اب میں نے سنا ہے کہ یہ سود ہوتا ہے. رہنمائی فرمائیں اگر سود ہے تو میں یہ ختم کر دوں. جی ختم کر دیں، اور جتنے پیسے جمع کرائیں وہ آپ واپس لے سکتے ہیں. بالکل سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے.
تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جو رقم آپ جمع کرا چکے ہیں وہ بہرحال آپ واپس کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں. اب وہ دیں گے نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ اب وہ دیں گے نہیں اگر تو جو ہے وہ پھر جب آپ کو پروفٹ کے ساتھ وہ دینے لگیں تو پھر رقم لے کے پروفٹ جو ہے وہ آپ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر لیں. جو آپ کی اصل رقم ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے, اور اگر کسی طرح واپس مل سکتے ہیں تو فوراً واپس لینا ضروری ہے پھر وہ, یعنی پالیسی ختم کر کے.